رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیمار کی عیادت کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور قیدی کو چھڑاؤ۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لیے شفا نہ اتاری ہو، اور ایسے ہی صحیح مسلم میں موجود ہے اور ترمذی و ابن ماجہ میں کہ لوگ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہم دعا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دعا کرو، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے شفا اتاری ہے سوائے بڑھاپے کے۔ سامعین محترم، اسی طرح جان کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ تو کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی آزمائش سے گزر رہا ہے، وہ اس کو اللہ کا قہر نہ سمجھے بلکہ حسن ظن کا مظاہرہ کرتے ہوئے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے بلائی کا ارادہ فرما رہا ہے۔ اور اللہ کے جو صالح بندے ہیں ان پر وقتاً فوقتاً آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ ہم حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگیوں میں بھی آزمائش نظر آتی ہے، مختلف امتحانات سے وہ گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری کو برا بلا، بخار کو برا بلا کہنے سے منع فرمایا۔ ایک صحابیہ ہیں ام صاحب رضی اللہ عنہا، وہ کہتی ہیں کہ مجھے بخار تھا اور کانپ رہی تھی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں میں نے یہ کہا کہ اللہ اس میں برکت نہ دے، یعنی اس میں اضافہ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا بلا مت کہو، یہ آدمی کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے، یہ بندہ مسلم کے گناہ اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح بٹی لوہے کے میل کو صاف کر دیتی ہے۔ سامعین محترم، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری و مسلم میں بھی یہ حدیث پاک موجود، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں بھی موجود، کہ قیامت کا دن ہوگا
اللہ تعالیٰ ایک آدمی سے فرمائے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ بندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، تو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار اور پالنے والا ہے، میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ تو اللہ تعالی فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس موجود پاتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ، تو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے اسے کھانا نہ دیا، اگر تو اسے کھانا دیتا تو اس کا ثواب میری طرف سے تو پاتا، اس کا اجر میں تجھے عطا کرتا۔ پھر اللہ تعالی فرمائے گا اے میرے بندے، میں پیاسا تھا، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہ دیا۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا پروردگار عالم، تو رب العالمین ہے، جہانوں کا پالنے والا ہے، تجھے کیسے پیاس لگی اور میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ تو خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ رب العزت فرمائے گا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اس نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے اسے پانی نہ دیا، اگر تو اسے پانی دیتا، اگر تو اسے پانی دیتا تو اس کا ثواب میں تجھے عطا کرتا۔ سامعین محترم، میں اکثر کہا کرتا ہوں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے۔ بندوں کے بندوں پر بھی حقوق ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ اس سے واقف ہی نہیں، انہیں خبر ہی نہیں کہ ایک انسان کے دوسرے انسان پر کیا حقوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دو۔ فرمایا جب وہ دنیا سے جا رہا ہو، اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، جب وہ بیمار ہو تو تم اس کی عیادت کرو، اور جب اس کو چھینک آئے تو تم اس کی چھینک کا جواب دو۔ اور دوسری حدیث پاک میں 6 حقوق بیان ہوئے، 5 یہی، اور ان میں ایک جو اضافی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ تم سے مشورہ مانگے، چونکہ یہ مشورہ امانت ہوتا ہے، تو تم اس سے اچھا مشورہ دو، یا تم سے خیر خواہی چاہے تو تم اچھی طرح حسن نیت کے ساتھ اس کی رہنمائی کرو، اس کی رہبری کرو، اس کی مدد کرو۔ اور ایسے ہی حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 7 کام کرنے کا حکم دیا، 7 کام کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے وہ کہتے ہیں کہ جو پہلا کام وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بیمار کی عیادت کرو، اور پھر فرمایا جب وہ دنیا سے چلا جائے، اس کا انتقال ہو جائے تو تم اس کے جنازہ میں شریک ہو۔ پھر رحمت قرین
سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ سلام کرے تو تم اس کے سلام کا جواب دو، جب وہ دعوت کرے تو تم اس کی دعوت کو قبول کرو، اور اس کی چھینک کا جواب دو اور مظلوم کی مدد کرو۔ آج کے اس معاشرے میں لوگ بڑے بڑے دیندار اور مذہبی حلیہ رکھنے والے بھی، دینی لبادہ اوڑھنے والے بھی ایسے نظر آتے ہیں جو مظلوم کی نہیں ظالم کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ چنیدہ اور قلیل لوگ ہیں اور بہت کم لوگ ہیں جو مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، جو بے کسوں اور بے بسوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ مالی مدد یا جانی مدد کرنا تو دور کی بات، زبانی مدد بھی لوگ مظلوم کی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن 7 باتوں کا حکم دیا ان میں سے آخری بات یہ تھی کہ تم مظلوم کی مدد کرو۔ سامعین محترم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، عطا بن ابی رباح وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ کیا میں تمہیں کوئی جنتی عورت نہ دکھا دوں؟ کیا میں تمہیں کوئی جنتی عورت نہ دکھا دوں؟ فرمایا وہ دیکھو وہ کالی رنگت والی جو عورت تمہیں نظر آ رہی ہے یہ جنتی عورت ہے۔ رسول اللہ کے چچا زاد مفسر قرآن امام المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ جو کالی رنگت والی عورت تمہیں نظر آ رہی ہے یہ جنتی عورت ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس عورت پر مرگی کے دورے پڑتے تھے، وہ مرگی کے مرض میں مبتلا تھی وہ عورت۔ ایک دن وہ عورت تاجدار عرب و عجم سید الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ مجھ پر مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور میں ڈرتی رہتی ہوں کہ اس حال میں میرا کہیں سطر نہ کھل جائے، یا رسول اللہ دعا فرما دیں کہ مرگی کے دورے ختم ہو جائیں، یہ مرگی کا مرض ختم ہو جائے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صبر کرو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کرے گا۔ اگر تم کہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں یہ مرض دور ہو جائے گا، چونکہ پیغمبر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا تو عبادت کا مغز ہے، دعا کے بغیر عبادتیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں صبر کر لوں گی لیکن میں ڈرتی ہوں کہ جب میں مرگی کے مرض میں مبتلا ہوں اس وقت کہیں میرا پردہ نہ جاتا رہے، کہیں سطر نہ کھل پڑے، بس اتنی دعا فرما لی کہ بس سطر نہ کھلے، باقی مرگی کے دوروں کو میں برداشت کر لوں گی۔ عبداللہ بن عباس نے عطا بن ابی رباح سے کہا یہ کالی رنگت والی عورت جو ہے یہ جنتی عورت ہے، چونکہ مصطفیٰ نے کہا تھا تم صبر کرو تو تمہیں اللہ جنت دے گا، اس نے اپنے مرض پر صبر کیا۔ اللہ کے یہاں رنگت کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے یہاں جسامت کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے یہاں مال کو نہیں دیکھا جاتا۔ سامعین محترم، اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے بندے کی نیت، اس کا ارادہ اور اس کا دل، ان کی طہارت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ نیت بھی حسین ہو، دل بھی حسین ہو، ارادے حسین ہو اور وہ تقوی دار ہو تو اللہ کے ہاں عزت والا بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تم میں سے تقوی دار ہے۔ یہ نہیں کہا جو تم میں سے مالدار ہے، یہ نہیں کہا جو تم میں سے جھوٹی قسمیں اٹھا کے مال کو فروخت کرتا ہے،
یہ نہیں کہا جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، یہ نہیں کہا کوئی قوم یا کوئی کسی قبیلے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اللہ کیا عزت والا ہے. فرمایا نہیں، اللہ کیا عزت والا وہ ہے جو تم میں سے پرہیزگار ہے، جو تم میں سے تقوی دار ہے. سورہ حجرات پارہ نمبر 26 میں اللہ کا یہ فرمان موجود ہے. سامعین محترم، حضرت عثمان بن ابی العاص، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بات نہیں سنا رہا. عثمان بن ابی العاص وہ کہتے ہیں کہ میری جسم میں کہیں درد ہو گیا، میرے جسم میں کہیں درد ہو گیا، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے جا کے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ میرے جسم میں فلاں مقام پر درد ہے، دعا فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس جگہ ہاتھ رکھو جس جگہ تمہیں درد ہے اور 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور پھر کہو کہ میں اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا ہوں اس برائی یعنی اس درد سے، اور آئندہ بھی اس برائی کی شر سے ڈرتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ رکھا اور یہی دعا مانگی کہ میں اس اللہ سے پناہ مانگتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے. ہاتھ رکھا، 7 بار بسم اللہ پڑھی. عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں وہ تکلیف دور ہوگی. یقین تھا ان لوگوں کا اتنا پختہ. سامعین محترم، یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی غم میں مبتلا ہوتا ہے، چونکہ انسانی زندگی کا حصہ ہے غم بھی، پریشانیاں انسانی زندگی کا حصہ ہیں، تکالیف، مصیبتیں، رنج و غم یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس پر صبر کرنے پر اجر کیا ہے. فرمایا جب کوئی بندہ کسی غم میں مبتلا ہوتا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کو جو کانٹا چبھتا ہے، اس کانٹا چبھنے کی جو تکلیف ہے اس کی ذریعے بھی اللہ گناہوں کو دور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کانٹا چبھنے کی جو تکلیف ہے اس تکلیف کے ذریعے بھی خالق کائنات مالک ارض و سما گناہوں کو دور کرتا ہے. سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور حدیث پاک جو امہات الکتب میں موجود ہے. آج کوئی بیمار ہو اور وہ کھانا نہ کھا رہا ہو تو لوگ زبردستی کہہ رہے ہوتے کھاؤ. نیت اچھی ہے، یہ نیت ہوتی ہے کہ وہ نہیں کھائے گا تو کمزور پڑ جائے گا، اصرار کر رہے ہوتے ہیں. لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص بیمار ہے، کوئی مریض ہے، تو تم اسے زبردستی کھانا نہ کھلاؤ. کیوں؟ فرمایا رب ذوالجلال اسے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. رب ذوالجلال بیمار کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. اور سامعین محترم یاد رکھنا، بیمار کی عیادت کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور مشکات شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. فرمایا جب تم بیمار کے پاس جاؤ، جب تم بیمار کے پاس جاؤ اور جا کر اس سے اپنے لیے دعا کراؤ. بیمار کی دعا اور مسافر کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. فرمایا تم جب بیمار کے پاس جاؤ تو بیمار سے اپنے لیے دعا کراؤ. کیوں؟ فرمایا بیمار اور مسافر کی دعا کو خالق کائنات مالک ارض و سما قبول فرماتا ہے. سامعین محترم، پھر حدیث پاک میں آیا کوئی بندہ کسی مریض کو دیکھنے جائے، کسی مریض کی عیادت کرنے جائے، اس کی بیمار پرسی کرنے جائے، تو وہ کہے لا بخس طہور انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ تو ٹھیک ہو جائے گا. اور اس کے بعد وہ
7 بار یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے. جو عزت والا ہے، جو بزرگ کو برتر ہے، وہ تجھے شفا دے. فرمایا اگر وہ کسی لا علاج مرض میں نہیں، اگر اس کا وقت نہیں آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے گا. اور سامعین محترم، حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ رحمت کونین سید الانبیاء جان کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ جتنی دیر مریض کے پاس بیٹھا رہتا ہے، وہ جتنی دیر بیمار کے پاس بیٹھا رہتا ہے، بیمار کے پاس بیٹھا رہتا ہے، فرمایا وہ گویا کہ بہشت کے میوے کھا رہا ہوتا ہے، وہ جنت کے میوے کھا رہا ہوتا ہے. جو شخص جتنی دیر بیمار کے پاس بیٹھا رہتا ہے، فرمایا وہ اللہ کی اتنا قریب ہو جاتا ہے گویا کہ وہ بہشت کی میوہ خوری کر رہا ہوتا ہے، مطلب کہ جنتی میوے کھا رہا ہوتا ہے. اور آقا دو جہاں سید الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ رسول ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی آدمی کی بیماری کو شدید و سخت نہیں دیکھا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا بھی دی. سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث پاک ہے کہ جو بندہ کسی بیمار کی عیادت کرے گا، جو آدمی کسی بیمار کی عیادت کرے گا، بیمار پرسی کرے گا، اس کے لیے خرافہ ہے. اب آپ کے ذہن میں بھی سوال آیا، خرافہ کیا ہے؟ حضور نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ جو آدمی کسی بیمار کی عیادت کرے گا اس آدمی کے لیے خرافہ ہے. ذہن میں سوال آیا، خرافہ کیا ہے؟ صحابہ نے بھی رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ خرافہ کیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرافہ جنت کا ایک باغ ہے. خرافہ جنت کا ایک باغ ہے. فرمایا جو آدمی کسی بیمار کی عیادت کرے گا، جو آدمی کسی بیمار کی بیمار پرسی کرے گا، وہ ہمیشہ خرافہ میں رہے گا. صحابہ نے پوچھا خرافہ جنت کیا ہے؟ تاجدار کائنات سید الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرافہ جنت کا ایک باغ ہے. سامعین محترم، آئیے ابو داؤد، ابن ماجہ اور ترمذی سے، جامع ترمذی سے آقا دو جہاں سید الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناؤں. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا، صحیح مسلم میں بھی موجود، وہ کہتے ہیں حضرت علی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح کے وقت یعنی دوپہر سے پہلے صبح کے وقت کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے، اس کی خبر گیری کرتا ہے جو بندہ صبح کے وقت، تو اللہ رب العزت کے 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے. فرمایا جو آدمی صبح کے وقت کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے 70,000 فرشتے غروب آفتاب تک یعنی کہ شام تک
وہ جو بندہ بیمار کی عیادت کرنے کے لیے گیا تھا اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی شام کے وقت رات کے وقت کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ رب العزت کے 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے. لیکن ہمارے آج کے اس معاشرے میں کوئی غریب بیمار پڑا ہے تو وہ مہینوں سے بیمار ہے, کوئی اس کی عادت کے لیے نہیں جاتا. ہمارے آج کے اس معاشرے میں لوگوں المیہ یہ ہے, لوگ امیروں کے جنازوں میں شرکت کرتے ہیں. کوئی امیر ہے, کوئی ایم ایل اے ہے, کوئی ایم پی اے ہے یا ایم ایل اے ہے یا کوئی بڑے منصب دنیاوی منصب پہ بیٹھنے والا ہے, لائنیں لگی ہوتی ہیں لوگوں. اگر جب وہ آگے لفٹ بھی نہیں کروا رہا تھا لیکن لوگ اپنا نام بنانے کے لیے جاتے ہیں. لیکن اس کا کوئی قریبی رشتہ دار یا کوئی اس کا پڑوسی بیمار ہے, وہ ہے غریب, اس کی خبر گیری کے لیے نہیں جائیں گے, اس کا پتہ کرنے کے لیے نہیں جائیں گے. سامعین محترم, جس طرح کوئی شخص کسی جیسی نیت لے کے جاتا ہے اس کو اسی نیت کے مطابق اجر دیا جائے گا. کوئی دکھاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے کسی دنیاوی منصب پر یا منصب اقتدار پر بیٹھنے والی شخص کی عادت کے لیے جاتا ہے تو اس کا وہ جو دنیا میں مل جائے گا, آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں. اور یہ پوچھ گچھ ضرور ہوگی کہ اس کے پڑوس میں کوئی بیمار تھا اور بیماری کے اس عالم سے گزر رہا تھا کہ علاج کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے, فاقہ کشی میں زندگیاں گزار رہا تھا. جب وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس شخص سے پوچھا جائے گا, ایک طرف تیری فضول خرچیاں تھی, ایک طرف تیرے اسراف تھے, ایک طرف تو وڈیروں کی بڑوں کی منصب اقتدار پر بیٹھوں والوں کی دعوتیں کر رہا تھا, دوسری طرف تیرے پڑوس میں کچھ غریب بیمار تھے علاج کے لیے جن کے پاس پیسے نہیں تھے. اب بتا تیرا کیا بنے گا؟ جیسے کہ پہلے حدیث پاک میں عرض کر چکا ہوں. سامعین محترم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جس شخص کی جیسی نیت ہے ویسی اس نیت کی جزا ہے. جس شخص کی نیت اچھی ہے اس کے لیے احسن جزا ہے, اور جس شخص کی نیت میں فطور ہے, جس شخص کی نیت اچھی نہیں, جس کے ارادے اچھی نہیں, اس کے لیے گناؤنی عبرتناک سزائیں ہیں. یہ یاد رکھیے گا, لوہا بھی ختم ہو جاتا ہے, پتھر ٹوٹ جاتے ہیں, یہ نازک سا انسان کب تک باقی رہے گا؟ ہمارے آباء و اجداد آپ چلے جائیں, آج انسان کو اس دنیا پر آئے ہوئے 8,500 سال کا زمانہ گزر گیا. پہلے لوگ آتے ہیں, بچہ آتا ہے, بچے سے وہ لڑکپن کی زندگی میں داخل ہوتا ہے, لڑکپن سے وہ نوجوانی, پھر جوانی کی زندگی میں, پھر بڑھاپے میں, پھر اللہ کی دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں رہ جاتی ہیں. اگر اس نے کوئی چیز اللہ کے راستے میں دی ہوئی تو یقیناً وہ جو کام اس کے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے وہ کام اس کے لیے آخرت میں اعمال صالحہ کے طور پر کام آئے گا اس کو. اور زندگی میں اگر کوئی شخص کوئی ایک کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کر لے, ریاض الصالحین میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک نیک کام کے سبب بھی کسی مشکل وقت میں اس آدمی کو مشکل سے بچا سکتا. اگر اس کے عمل میں ریا ہے, اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تو وہ پھر مشکلات سے نہیں بچ سکتا. دنیا باکافات عمل کا نام ہے. سامعین محترم, وہ مشہور و معروف حدیث
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید الخدری روایت کرتے ہیں کہ تین دوست جا رہے تھے، بارش برسی، ایک غار میں گئے، اوپر سے دوسرا پہاڑ آیا، غار بند ہو گیا، غار بند ہو گیا، اندھیرا، باہر کچھ دیکھ نہیں سکتے تھے وہ۔ تینوں نے کہا کہ آؤ اپنی زندگی کے نیک کاموں کو یاد کرتے ہیں، اپنی زندگی کے جو نیک کام ہیں انہیں یاد کرتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ میری زندگی کا ایک نیک کام یہ ہے کہ میری ایک کزن تھی، اس سے مجھے شدید محبت تھی اور اس نے مجھ سے قرض لیا ہوا تھا، تو وہ قرض میں نے اس سے مانگا، وہ نہ دے سکی، تو میں نے برائی کا ارادہ کیا، قریب تھا کہ میں جرم کا ارتکاب کر بیٹھتا۔ اس نے کہا خالق کائنات اللہ رب العزت سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ میں نے اللہ سے ڈر گیا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اے اللہ، میری زندگی کا فقط یہ ایک کام تھا جو میں نے تیری رضا کے لیے صدق کے دل سے کیا تھا، اس عذاب سے نجات دے۔ وہ پہاڑ، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، تھوڑا سا پیچھے ہٹا، ایک معمولی سا سوراخ ہو گیا، لیکن اب بھی وہ باہر نکل سکتے نہیں تھے۔ دوسرے آدمی نے کہا کہ مجھے اپنی زندگی کے اور تو نیک کام یاد نہیں، لیکن ایک نیک کام یاد ہے، وہ یہ کہ میں مکان بنا رہا تھا اور تمام مزدوروں کی مزدوری میں نے دے دی، ایک آدمی باقی رہ گیا کہ اس کی میں مزدوری نہ دے سکا۔ جب مزدوری دینے لگا تو وہ تھوڑی تھی، اس نے وہ مزدوری نہ دی، وہ ناراض ہو کے چلا گیا، حتیٰ کہ اس کی کئی دنوں کی محنت کی جو مزدوری تھی اس سے میں نے کچھ مال خریدا، اللہ نے مجھے اس میں برکت دی۔ کئی سالوں کے بعد وہ آدمی آیا، کہا اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، میری محنت کی اجرت دے، میری مزدوری دے۔ تو میں نے کہا یہ جو مال مویشی نظر آ رہے ہیں یہ بھی تم لے جاؤ، یہ جو مال مویشی بڑی تعداد میں نظر آ رہے ہیں یہ لے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ مذاق نہ کر، اللہ سے ڈر۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، میں نے اس سے کہا میں تو تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ تیری مزدوری کے پیسے تھے، ان سے میں نے مال خریدا، اللہ نے اتنی برکت دی، نفع دیا، یہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، تو لے جا۔ تو وہ سارے مال مویشی لے کے چلا گیا کہ مولا میری زندگی کا یہ کام فقط تیری رضا کے لیے تھا کہ اس کی مزدوری کی پیسوں سے جو مال لیا، اس مال میں جو نفع ہوا وہ نفع بھی میں نے اس کو دے دیا، اس مصیبت سے نجات دے دی۔ تو وہ غار تھوڑا سا اور کھل گیا، لیکن اب بھی وہ باہر نکل سکتے نہیں تھے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ سامعین محترم، تیسرا جو آدمی تھا ان میں سے، جو تیسرا دوست، اس نے کہا اللہ زندگی گناہوں میں گزر گئی، لیکن مجھے اپنی زندگی کا ایک کام یاد آ گیا کہ وہ میں تیری رضا کے لیے کیا کرتا تھا، وہ یہ کہ میں دن بھر کام کرتا، شام کو دودھ خریدتا، سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو وہ دودھ پیش کرتا، بعد میں اپنی آل اولاد کو دیتا تھا۔ میں دن بھر محنت مزدوری کرتا، شام کو والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے دودھ خرید کے لاتا، دودھ پہلے بوڑھے ماں باپ کو پیش کرتا، بعد میں بیوی بچوں کو دیتا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ میں جب گھر آیا، دیر سے آیا، دودھ لے کر آیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ماں باپ سو چکے ہیں اور بچے بیوی انتظار کر رہی ہے، انہوں نے دودھ مانگا، میں نہ دے سکا۔ میں نے کہا کہ میرا یہ اصول ہے کہ میں پہلے اپنے ماں باپ کو دیتا ہوں، بعد میں آپ لوگوں کو۔ حتیٰ کہ بڑی دیر میں نے انتظار کیا، سحری کے وقت وہ دونوں اٹھے، میں نے انہیں دودھ پیش کیا، بعد میں اپنے بچوں کو۔ مولا یہ کام میں نے فقط تیری رضا کے لیے کیا تھا، تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ پروردگار عالم اس نیک کام کے صدقے اس مصیبت سے نجات دیتے۔ سامعین محترم، اس نے جیسی دعا کی وہ غار مکمل طور پہ کھل گیا اور اللہ رب العزت نے ان تینوں کو اس سے نجات دے دی۔ تو زندگی کا کوئی بھی نیک کام ہے، یاد رکھیں وہ کبھی نہ کبھی دنیا میں بھی اس کا کام آ سکتا ہے، اور اللہ آخرت میں تو اجر دے گئی لیکن دنیا میں بھی دے گا۔ یاد رکھیے کہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے، اور حضور نے فرمایا الدنیا سجن المؤمنی و جنت الکافری، یہ دنیا مومن کے لیے قیدخانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور رحمت کونین
صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کما تدین و تدان، انسان جیسا کرتا ہے ویسا برتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا دو جہاں سید الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت